السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا یہ درس انشاءاللہ العزیز ارکان الصلاۃ یعنی نماز کے ارکان سے متعلق ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، نماز کے اندر کچھ اقوال و افعال، کچھ چیزیں اور کچھ اذکار ایسے ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے، اور جو چیزیں سہون یا بھول کر یا نادانی میں بھی اگر ساقط ہو جائیں تو ان چیزوں کو یاد آنے پر ادا کرنا ہی پڑے گا۔ تو انہی چیزوں کو فقہاء کرام نے ارکان سے تعبیر کیا ہے۔ مثال کے طور پر رکوع رکن ہے، تو ایک شخص تلاوت کے بعد، قراءت کے بعد رکوع کے بغیر سجدے میں چلا جاتا ہے، رکوع بھول جاتا ہے، اور سجدے میں جانے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ رکوع چھوٹ گیا، تو اس کو سجدہ چھوڑ کر رکوع کرنا پڑے گا۔ سجدہ چھوڑ کر اسے کھڑے ہو کر پھر وہ رکوع کرے گا، پھر اس کے بعد سجدہ کرے گا۔ اور اگر نماز پڑھ لینے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ رکوع چھوٹ گیا تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ گویا رکن کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، اور کوئی بھی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے، تو رکن کو ہر حالت میں یا ادا کرنا ہی پڑے گا۔ جب تک انسان کے پاس طاقت و قوت ہے، رکن ادا کرنا ہی پڑے گا۔ بھول یا نادانی یا سہو رکن کے چھوڑنے میں یا رکن کے چھوٹنے میں عذر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے رکن، اور یہ ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن ویسے لغت میں کسی بھی چیز کے مضبوط حصے کو کہا جاتا ہے۔ تو جب کہا جائے کہ ارکان الصلاۃ، تو گویا اس سے یہ سمجھیں کہ نماز کے دیگر اقوال و افعال کے مقابلے میں یہ مضبوط ترین چیز ہے۔ نماز کی سب سے مضبوط ترین چیزیں جو ہیں انہی کو ارکان کہا جاتا ہے۔ فقہاء نے ایک دوسری اصطلاح وضع کی ہے واجبات کی۔ تو نماز کے کچھ ارکان و افعال ایسے ہوتے ہیں جو اگر سہون چھوٹ جائے یا بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تکمیل یا اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ تو انہی چیزوں کو فقہاء نے واجبات کی قسم میں رکھا ہے، یا انہی چیزوں کو واجبات سے تعبیر کیا ہے۔ اب نماز میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یا ایسے افعال یا ایسے اقوال بھی ہوتے ہیں جن کو اگر انسان عمدن جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے تو بھی نماز درست ہو جاتی ہے۔ انہی چیزوں کو فقہاء نے سنن کا نام دیا ہے۔ تو گویا نماز کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنن ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم ارکان پر تذکرہ کریں گے۔ نماز کے کتنے ارکان ہیں جن کو ہر حالت میں اگر انسان کے پاس طاقت ہے تو اسے ہر حالت میں ادا کرنا ہے، بھول یا غلطی اس سلسلے میں عذر نہیں ہے۔ تو اس کے نماز کے کتنے ارکان ہیں، اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان، خود ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک صرف 6 ارکان ہیں، جبکہ مالکیہ کے نزدیک 9 ارکان ہیں، شافعیہ کے نزدیک 12 ارکان ہیں، بعض نے 14 ارکان ذکر کیے ہیں شافعیہ کے علماء میں سے، اور حنابلہ کے نزدیک 12 ارکان ہیں اور بعض نے 14 ارکان ذکر کیے ہیں۔ لیکن ہم اختلاف سے قطع نظر، اختلاف سے اعراض کرتے ہوئے، اس سے ہٹتے ہوئے، یہاں ان ارکان کو ہم ذکر کریں گے جن پر دلیلیں موجود ہیں اور واضح اور صریح دلیلیں موجود ہیں۔ اور یہ جو ارکان ہم ذکر کریں گے یہ تقریباً حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک ہیں، کچھ معمولی فرق کے ساتھ، اور ان ارکان پر دلیلیں مضبوط ہیں۔ ہم دلیل کی روشنی میں یہ ارکان ذکر کریں گے۔ ارکان کو سمجھنے کے لیے یا جاننے کے لیے ایک حدیث کا جان لینا بہت ضروری ہے، اور وہ حدیث بڑی معروف ہے، اور حدیث و مسیء الصلاۃ کے نام سے معروف ہے، کہ ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے عہد نبوی میں، اور وہ نماز غلط طریقے سے ادا کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جا کے دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری نماز کی تفصیل اور نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، تو اسی حدیث کو حدیث مسیء الصلاۃ کہتے ہیں۔
آئیے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، اس کے الفاظ پر غور کرتے ہیں اور پھر اس سے مسائل کا یا ارکان کا استنباط کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 757 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 397 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے پیچھے ایک آدمی بھی داخل ہوا، فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فردا، پھر نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جائیے دوبارہ نماز پڑھیے کیونکہ آپ کی نماز درست نہیں ہوئی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ کا جملہ تھا فإنک لم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز اس نے پڑھی تھی لیکن آپ نے کہا نماز نہیں پڑھی، یعنی صحیح نہیں ہوئی آپ کی نماز، گرچہ صورتاً آپ نے نماز تو پڑھی لیکن حقیقتاً وہ نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوئی، درست نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے کہا فإنک لم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع یصلی کما صلی، پھر وہ گیا اور اسی طرح نماز پڑھنے لگا جس طرح اس نے پہلی بار پڑھی تھی۔ پھر وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر جائیے نماز پڑھیے کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح سے 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری بار اس شخص نے کہا والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں جانتا، فعلمنی، مجھے نماز کا طریقہ بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں فکبر، تو تکبیر تحریمہ کہیں، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن میں سے جو یاد ہے اسے پڑھیے، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کیجئے یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں اطمینان ہو جائے، ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر رکوع سے اٹھیے یہاں تک کہ اعتدال کی حالت میں آپ کو اطمینان ہو جائے، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر آپ سجدہ کیجئے یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں اطمینان و سکون حاصل ہو جائے، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر آپ سجدے سے اٹھیے اور بیٹھنے کی حالت میں آپ کو اطمینان ہو جائے، وافعل ذلک فی صلاتک کلھا، اور یہی کام یا یہی افعال، یہی افعال آپ پوری نماز میں کرتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ یہاں بتایا ہے۔ آئیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر غور کرتے ہیں اور ارکان کا استنباط کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ کہا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو تکبیر تحریمہ کہیں، فکبر یہ امر کا صیغہ ہے اور باقی جو جملے ہیں سب میں امر کا صیغہ ہے۔ اذا قمت الى الصلاة، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو گویا نماز کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اذا قمت الى الصلاة، تو گویا قیام ایک رکن ہے، پہلا رکن کیا ہوا؟ قیام، پہلا رکن قیام ہو گیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو کھڑا ہونا پہلا رکن ہے۔ فکبر، تکبیر تحریمہ کہیے، گویا تکبیر تحریمہ کہنا یہ دوسرا رکن ہے۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن میں سے جو یاد ہے اسے پڑھیے، گویا قرات یہ تیسرا رکن ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں، اسی حدیث کی دوسری روایت میں سورہ فاتحہ کا تذکرہ ہے صراحت کے ساتھ، تو جب عام اور خاص ہو تو خاص پر عمل کیا جاتا ہے، گویا سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ تیسرا رکن ہے۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر آپ رکوع کیجئے اور رکوع کی حالت میں اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی جلد بازی مت کیجئے، رکوع میں جا کر اتنی دیر رہیں کہ آپ رکوع کے اذکار پڑھ سکیں اور اطمینان حاصل ہو جائے آپ کو، تو رکوع کرنا یہ چوتھا رکن ہوا۔ ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور اطمینان حاصل ہو جائے، جس کو ہم اعتدال کہتے ہیں یا قوما کہا جاتا ہے۔ تو یہ قوما کرنا یا اعتدال یہ پانچواں رکن ہے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کیجئے یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں اطمینان ہو جائے، تو سجدہ کرنا یہ چھٹا رکن ہے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، تو گویا یہ بیٹھنا سجدے کے درمیان، دو سجدے کے درمیان بیٹھنا یہ ساتواں رکن ہے، یہ ساتواں رکن ہے۔ تو یہ 7 ارکان ہوئے جو اس حدیث میں ذکر ہیں، باقی اور بھی 2 ارکان اس حدیث کے اندر موجود ہیں، 2 ارکان اور بھی اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر جملے کو دوسرے ہر جملے پر ہر جملے کو جو عطف کیا ہے تو ثم کے ذریعے عطف کیا ہے، واو کے ذریعے نہیں کیا، ثم کے ذریعے عطف کیا ہے۔ کہا اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ثم ارکع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع، تو ثم کے ذریعے آپ نے عطف کیا ہے، اور ثم ترتیب کے لیے ہوتا ہے، ثم ترتیب کے لیے آتا ہے، تو گویا ترتیب بھی نماز کے لیے رکن ہے۔ ترتیب بھی یعنی جو افعال ہیں، یہ جو ارکان 7 ارکان کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، ان ارکان کو ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آدمی کو کھڑا ہو جانا ہے، پھر تکبیر تحریمہ، پھر قراءات یعنی سورہ فاتحہ، پھر رکوع، تو ترتیب ضروری ہے، رکن ہے۔ تو یہ 8 ارکان ہو گئے۔ 9واں ارکان اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے، وہ ہے اطمینان۔ آپ نے کہا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع میں اطمینان ہو، تو اطمینان اور سکون بھی رکن ہے، یہ 9واں رکن ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کہا ارفع حتی تعدل قائما، یہاں بھی اطمینان۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، سجدے کی حالت میں بھی اطمینان۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر جو بیٹھک ہے یا رکوع سجدہ کے درمیان جب بیٹھتے ہیں وہاں بھی اطمینان۔ گویا ان ارکان کی ادائیگی میں ترتیب اور اطمینان بھی ارکان میں داخل ہے۔ تو یہ 9 ارکان اس حدیث سے ثابت ہو گئے۔ اس حدیث کے علاوہ دوسری احادیث میں بقیہ ارکان کا تذکرہ ہے۔ اہل علم نے بقیہ احادیث سے دوسرے بقیہ ارکان کا استنباط کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 9 ارکان کے علاوہ اور کیا کیا ارکان ہیں۔ 9 ارکان کے علاوہ 10واں رکن ہے تشہد اخیر، آخری تشہد، نماز کا آخری تشہد۔ یعنی 2 رکعت کی نماز، 2 رکعت والی نماز ہو تو اس میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے اور وہی آخری ہوتا ہے۔ اگر 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کے 2 تشہد ہوتے ہیں، تو جو آخری تشہد ہے وہ بھی رکن ہے۔ تو یہ 10واں رکن ہو گیا، آخری تشہد۔ تشہد سے کیا مراد ہے؟ تشہد سے مراد یہ دعا پڑھنا ہے، التحیۃ للہ والصلوات، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 835 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 402۔ وہ کہتے ہیں کہ کننا اذا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ قلنا السلام علی اللہ من عبادی السلام علی فلان و فلان، کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے السلام علی اللہ من عبادہ، اللہ پر سلامتی ہو ان کی بندوں کی طرف سے، السلام علی فلان و فلان، فلاں فلاں پر سلامتی ہو۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام، آپ لوگ السلام علی اللہ مت کہیے، اللہ پر سلامتی ہو یہ نہ کہیے، فإن اللہ هو السلام، کیونکہ اللہ خود سلامتی بھیجنے والا ہے۔ ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو۔ لیکن آپ لوگ یہ کہیے، اس کے بعد یہ دعا ہے التحیات للہ، ولیکن قولو، یہ قولو امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو گویا التحیات للہ والی دعا جس کو تشہد کہتے ہیں اس کو پڑھنا بھی رکن ہے۔ تو یہ 10واں رکن ہو گیا۔ 11واں رکن ہے والجلوس لہ، یعنی تشہد اخیر کے لیے بیٹھنا، بیٹھ کر ہی یہ دعا پڑھی جائے گی، کھڑے ہو کر نہیں، یا کسی دوسری حالت میں یا ہیئت میں یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ نماز میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو بیٹھ کر تشہد پڑھنا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا یا ہمیشہ یہ تشہد بیٹھ کر ہی پڑھا ہے، یہ دعا ہمیشہ آپ نے بیٹھ کر پڑھی ہے۔ اس لیے مواظبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت، اس پر جو مواظبت ہے، مداومت ہے، پابندی ہے، وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ بھی رکن میں داخل ہے۔ کبھی آپ نے کھڑے ہو کر یا کسی دوسری حالت میں یہ دعا نہیں پڑھی، نماز کے اندر صرف بیٹھ کر ہی یہ دعا پڑھی ہے۔ تو گویا تشہد کے لیے بیٹھنا یہ 11واں رکن ہے۔ 12واں رکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یعنی اللہم صلی علی، اللہم بارک علی، یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ رکن خاصا اختلاف اس سلسلے میں ہے، مختلف ہی ہے اور خاصا اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم اس کو رکن نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس میں اجماع بھی نقل کیا گیا ہے کہ
بعض نے کہا کہ امام شافعی سے پہلے کسی نے درود بھیجنے کو رکن میں داخل نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ اس سلسلے میں اجماع نقل کیا گیا کہ درود پڑھنا نماز میں رکن ہے ہی نہیں۔ معاصرین میں ابن عثیمین نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ درود پڑھنا رکن میں داخل نہیں ہے، لیکن بہت سے محققین اہل علم نے اسے رکن میں داخل کیا ہے۔ ان میں سے علامہ البانی ہیں معاصرین میں سے، اور ان سے پہلے امام ابن قیم ہیں، جلاء الافہام کے اندر اس کی رکنیت کو ثابت کیا انہوں نے، اور یہ رکن ہے شافعیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک، ایک قول کے مطابق رکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اس کی دلیل ابو مسعود انصاری کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 405۔ وہ کہتے ہیں کہ اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی مجلس سعد بن عبادہ، کہ ہم لوگ سعد بن عبادہ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، فقال له بشیر بن سعد، تو بشیر بن سعد نے ان سے کہا امرنا اللہ ان نصلی علیک یا رسول اللہ فکیف نصلی علیک، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ آپ پر درود بھیجیں، تو ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں، اس کے کیا کلمات ہوں؟ تو فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی تمنینا انہ لم یسألہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، گویا وحی کا انتظار کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر یہ جو دعا ہے ہم پڑھتے ہیں، یاد ہے، یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اور اس حدیث میں عام سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ یا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کیجیے۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو یہاں پہ نماز کا تذکرہ نہیں ہے، یہ نماز یا نماز کے علاوہ ہم کیسے آپ پر درود بھیجیں، تو اس حدیث میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کی ایک روایت میں جو کہ دارقطنی کے ہاں ہے، اس میں نماز کا تذکرہ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں آپ پر کیسے درود بھیجیں، اسی حدیث کی ایک روایت میں ہے، اور امام دارقطنی کے نزدیک نے سنن میں اسے ذکر کیا ہے، اور پھر انہوں نے حکم لگاتے ہوئے کہا کہ ھذا اسناد حسن متصل، کہ یہ اسناد متصل ہے اور حسن ہے، یعنی حدیث حسن ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی رکن ہے، اور یہ 12واں رکن ہے۔ اور ایک رکن ہے سلام پھیرنا، یہ 13واں رکن ہے۔ سلام پھیرنا، نماز سے فارغ ہونے کے لیے سلام پھیرنا ضروری ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ سلام پھیرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نماز سے نکلنے کے لیے یا وضو توڑ دینے والی کوئی بھی چیز کا آپ ارتکاب کر لیجئے کافی ہے، یعنی ہوا اگر نکل گئی تو آپ کی نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ بھی رکن ہے، سلام پھیرنا بھی رکن ہے۔ اس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 61، اور سنن ترمذی حدیث نمبر 3، اور ابن ماجہ حدیث نمبر 275۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی طہارت ہے، وتحریمها التکبیر، اور نماز کی تحریم تکبیر ہے، یعنی تکبیر کے ذریعے نماز کے باہر جو چیزیں حلال تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز شروع کرنے سے پہلے کھا بھی سکتے تھے، بات بھی کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ وتحلیلها التسلیم، اور پھر حرام شدہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں سلام سے، یعنی اسے کھانا ہے، کس سے بات کرنا ہے، تو جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں وہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے اہل علم نے سلام کی رکنیت پر استدلال کیا ہے۔ تو یہ 13 ارکان ہیں نماز کے جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ بھول سے بھی، غلطی سے بھی اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو نماز درست نہیں ہوتی ہے، تاں کہ اس رکن کو اگر نماز کے اندر ہی یاد آ گیا اس رکن کو پورا کیا جائے، اور اگر نماز پڑھ لینے کے بعد یاد آیا تو پھر دوبارہ وہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔